بھیم دیو، رام دیو اور کمار دیوی شہر میں داخل ہوئے۔ جو ہی بھیم دیو اور رام دیو کے شہر میں داخل ہونے کی خبریں پھیلیں، بھیم دیو کے وہ مسلح جوان جو میدان جنگ سے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گئے تھے، وہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب بدحواس اور پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر اپنے بیٹے رام دیو اور کمار دیوی کے ساتھ بھیم دیو ان سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا جن کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑھا جاتا تھا۔ پھر سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھیم دیو بول اٹھا، میں جانتا ہوں ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ مسلمان میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہو رہے ہیں۔ تم میں سے جو پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی نے ہاتھ کھڑا کرنے کی جرت نہ کی۔ بھیم دیو کچھ دیر تک سب کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا تو یہ سمجھتا کہ وہ اب اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ دیکھو، مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہمیں شکست دے چکے ہیں، اور تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے سالار شہر میں داخل ہوں گے اور شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ شہر کے قلعے کے اندر وہ اپنا لشکر متعین کریں گے، اور یہاں اپنا والی مقرر کرنے کے بعد لشکر کا ایک بڑا حصہ واپس چلا جائے گا، اس لیے کہ نہروالا کو مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے تم نے ہماری بہت خدمات کی ہیں۔ مسلمان شہر میں داخل ہوتے وقت شہر کے اندر کسی کو بھی مسلح حالت میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص نظر آیا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تمہاری بہتری کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ ہتھیار کھول کر اپنے گھروں کے اندر دبک جاؤ اور پرسکون زندگی بسر کرو، اور آئندہ کسی کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اگر تم میں سے کوئی میری ان باتوں سے اختلاف رکھتا ہے، آنے والے دور میں وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ وہ فی الحال اس شہر کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر انتقام لینے کے ارادے کے ساتھ کوئی بھی اس شہر میں قیام کرے گا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جب کوئی بھی حرکت میں نہ آیا تو بھیم دیو انہیں مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی جانوں کو محفوظ کر لو گے، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مسلمان شہر میں داخل ہوں گے اور ان کے لشکر کا سالار اس شہر کا نظم و نسق سنبھال لے گا۔ راجہ بھیم دیو کے ان الفاظ کے بعد لوگ وہاں سے چھٹنا شروع ہو گئے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کسی نے بھی شہر سے نکل جانے کا فیصلہ نہ کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تب بھیم دیو اپنے پہلو میں کھڑے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رام دیو میرے بیٹے، پہلے میں اکیلا راج محل میں جاتا ہوں۔ تمہاری ماں کو تمہاری اور میری گرفتاری کی خبر پہنچ چکی ہوگی اور وہ بڑی غمزدہ اور دکھیا ہو رہی ہوگی۔ اب ہم تینوں اکٹھے گئے اور ایک خوشی کی بجائے اس نے دو خوشیاں دیکھیں، یعنی ہمیں بھی دیکھ لیا اور کمار دیوی کو بھی۔ تو میرا اندیشہ ہے کہ کہیں یکدم زیادہ خوشیاں ملنے سے وہ اپنی جان ہی نہ گوا بیٹھے۔ پہلے میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر کا وقفہ ڈالنے کے بعد تم دونوں بہن بھائی بھی راج محل میں آ جانا۔ رام دیو نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر بھیم دیو راج محل کی طرف ہو لیا تھا۔ راج محل میں جب وہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اندر رانی راج کنول ایک پلنگ پر بیٹھی گردن جھکائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں، اس کی سسکیاں دروازے تک سنی جا سکتی تھی۔ بھیم دیو دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کی آہٹ پا کر راج کنول یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب اس نے اپنے سامنے بھیم دیو کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹک کر رہ گئی، عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر یکدم وہ سنبھلی، آنکھیں اس نے خشک کر لیں، چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ بھاگ کر آگے بڑھی، بھیم دیو کے دونوں ہاتھ اس نے تھامے، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو یہ خبر ملی تھی ہمارے لشکر کی شکست کے بعد آپ کو اور رام دیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ اکیلے آئے ہیں، رام دیو کہاں ہے؟ بھیم دیو نے مسکراتے ہوئے راج کنول کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رام دیو بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ راج کنول بیچ میں بول اٹھی۔ بھیم دیو کی بات کاٹتے ہوئے وہ کہنے لگی، پر میں پوچھتی ہوں وہ ہے کہاں؟ راج کنول چونکہ پرسکون اور مطمئن سی ہو گئی تھی،
لہٰذا اس کی خوشی میں اضافہ کرنے سے پہلے اسے باتوں میں الجھاتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، راج کنول، کیا تمہیں میرے رہا ہونے اور سلامتی کے ساتھ تمہارے پاس آنے کی خوشی نہیں؟ راج کنول کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی تو پھر کس کے آنے کی خوشی ہوگی؟ اس پر بھیم دیو بول اٹھا، اس خوشی کے علاوہ میں تمہیں ایک اور خوشی بھی دینا چاہتا ہوں۔ راج کنول مسکرائی اور کہنے لگی، دوسری خوشی کی خبر آپ یہ سنانا چاہ رہے ہوں گے میرا بیٹا رام دیو بھی آپ کے ساتھ راج محل میں آ رہا ہے یا وہ گھر میں داخل ہو چکا ہے؟ اس پر بھیم دیو کہنے لگا، اگر رام دیو کے آنے کو بھی تم خوشخبری خیال کرتی ہو تو پھر یوں جانو، رام دیو راج محل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح تمہیں 2 خوشخبریاں نصیب ہوئی ہیں، لیکن اگر ان خوشیوں کو 2 سمجھتی ہو تو پھر میں تمہیں ایک تیسری خوشخبری بھی سنانا پسند کروں گا۔ راج کنول کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی، کچھ سوچا پھر کہنے لگی، تیسری خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ گہرے تبسم میں بھیم دیو کہنے لگا، تیسری خوشی تمہارے لیے یہ ہے کہ رام دیو اور راج کماری کمار دیوی دونوں بھائی بہن راج محل میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں راج کنول کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحہ اس کمرے کے دروازے پر رام دیو اور راج کماری کمار دیوی دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی راج کنول بھاگی آگے بڑھی، پہلے اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کے منہ کا ہر حصہ، اس کی پیشانی، اس کے شانے، اس کے ہاتھ، اس کے بازو تک چومتی رہی، پھر اپنے ساتھ لپٹا کر کچھ دیر اسے پیار کیا، بعد میں رام دیو کو بھی اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا، پھر دونوں کے ہاتھ تھام کر اس نے ان دونوں کو اس پلنگ پر بٹھایا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ بھیم دیو بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پھر کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور راج کنول کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماتا، میں لگاتار سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن آپ سے ملنے کے بعد تو میری ساری تھکاوٹ جاتی رہی ہے۔ ذرا میں منہ ہاتھ دھو لوں، پھر آپ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ میں کہاں رہی، کن حالات سے گزری، یہ ساری تفصیل پتا جی آپ کو بتاتے ہیں، اتنی دیر تک میں بھی لوٹ آتی ہوں۔ راج کنول منہ سے کچھ نہ بولی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی، تب کمار دیوی اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی خوابگاہ میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں جا کر ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی، پھر طہارت خانے میں گئی، وہاں منہ ہاتھ دھونے لگی۔ دوسری طرف راج کنول کے پوچھنے پر بھیم دیو نے کمار دیوی کو دیوداس اور سنگرام کے اغوا کرنے، وہاں قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے، اس کے بعد ایبا کی وجہ سے وہاں سے رہائی ملنے کی تفصیل پہلے بتائی۔ اس کے بعد بھیم دیو نے اپنی اور اپنے بیٹے رام دیو کی گرفتاری اور اس کے بعد رہائی کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ راج کنول سے کہہ دیے تھے۔ یہ سارے حالات سن کر راج کنول تھوڑی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر سر کو جھٹکا اور بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جہنم میں گیا یہ راج پاٹ، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم چاروں زندہ اور سلامت ہیں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں یہ خیال کرتی ہوں یہ جو مسلمانوں نے ہمیں اپنے راج محل میں پہلے کی طرح رہائش رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ بھی ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، ورنہ ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ ہمارے سارے لشکریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے خاندان کا بھی خاتمہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بھیم دیو نے راج کنول کو اس ساری گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا جو قطب الدین ایبک کو علیحدگی میں لے جا کر کمار دیوی نے کی تھی۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد راج کنول بڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ آخر بھیم دیو نے راج کنول کو مخاطب کیا، کیا تم کمار دیوی کے ان ارادوں سے اتفاق نہیں کرتی؟ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں راج کنول نے ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا جیسے وہ چونک اٹھی ہو۔ ایک گہری نگاہ اس نے بھیم دیو پر ڈالی، پھر کہنے لگی، مجھے کمار دیوی کے ارادوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ایبا کو پسند کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی ایبا سے ٹوٹ کر پیار کر چکی ہے، لیکن دونوں میں غلط فہمی کی بنا پر نفرت اور بیگانگی کی خلیج حائل ہو گئی تھی۔ اب اگر حالات کی چکی میں پسنے کے بعد کمار دیوی پھر ایبا کی طرف راغب ہوئی ہے، رجوع کر چکی ہے،
مجھے اس کے ان ارادوں سے تو خوشی ہے۔ اب یہاں راج محل کی زندگی میں بھی کوئی کشش نہیں رہ گئی۔ وہ اب اپنا گھر آباد کر لے تو اسی میں ہمارا سکون ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے سامنے دو طرح کے خدشات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بھیم دیو نے چونک کر پوچھ لیا، کیسے خدشات؟ راج کنول نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، پہلے کو تو خدشہ کم اور ناآسودگی زیادہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر میری بیٹی ارادہ کر چکی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں منتقل ہو جائے گی تو میرے لیے اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ ناآسودگی یہ ہے کہ میری بیٹی اتنا عرصہ مجھ سے جدا رہی اور اب صرف چند دن میرے پاس رہنے کے بعد پھر مجھ سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا خدشہ جو میرے لیے روح کا عذاب بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کمار دیوی اگر مسلمانوں کے لشکر میں رہتے ہوئے ایبا کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں اپنی پہلے جیسی محبت بحال کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا اس کی ناکامی ہمارے لیے اندیشے نہیں لے کر آئے گی؟ اگر ایبا اس سے راضی نہیں ہوتا، اسے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بناتا، تو پھر وہ ایبا سے علیحدہ رہتے ہوئے کیسے لشکر میں دن گزارے گی؟ راج کنول جب خاموش ہوئی تب بھیم دیو پھر بول اٹھا، راج کنول، جن خدشات کا تم اظہار کر چکی ہو، راج محل کی طرف آتے ہوئے ان خدشات کا اظہار کمار دیوی سے میں نے بھی کیا تھا، لیکن کمار دیوی نے ان خدشات کو جھٹلا دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں لشکر میں شامل ہو کر بھیم دیو اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں راج کنول بول اٹھی تھی، پر وہ مسلمانوں کے لشکر میں رہے گی کیسے؟ اتنے مردوں کے بیچ میں اکیلی لڑکی گزر بسر کیسے کرے گی؟ بھیم دیو کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، مسلمانوں کے لشکر میں کمار دیوی اکیلی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی عورتیں بھی لشکر میں شامل ہیں اور کمار دیوی ان سے مل بھی چکی ہے۔ راج کنول، تم نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جن خدشات کا اظہار تم نے کیا ہے، ایسے ہی خدشات کا اظہار میں نے بھی کمار دیوی کے سامنے کیا تھا۔ اس کا جواب کمار دیوی نے مجھے یہ دیا تھا کہ پہلے تو وہ اپنے طور پر لشکر میں رہتے ہوئے ایبا کو راضی کرنے اور اس سے صلح کرنے کی کوشش کرے گی۔ کمار دیوی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ ایبا سے شادی کر لے گی اور پھر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہے گی۔ اس موقع پر میں نے اپنی بیٹی سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر وہ ایبا کو رضامند نہ کر سکی اور اس کے دل میں اپنی پرانی محبت کو نہ جگا سکی تو پھر کیا کرے گی؟ تب بھی کمار دیوی نے ہار نہیں مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور ایبا کسی بھی صورت اس سے راضی نہ ہوا تو پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کرے گی، اور کمار دیوی کو پکی امید ہے کہ سلطان شہاب الدین اس کا یہ مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ بھیم دیو کی اس گفتگو کے جواب میں راج کنول کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بھیم دیو ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا، ویسے تم اس کی ماں ہو، جو باتیں وہ تمہارے سامنے کہہ سکتی ہے ہم سے نہیں کہہ سکے گی۔ ایک بار تم بھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کر لو تاکہ تمہارا من بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ میں اور رام دیو اتنی دیر تک مسلمانوں کے امیر قطب الدین ایبک کی طرف جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جب وہ چاہیں شہر میں داخل ہو جائیں، کوئی ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ راج کنول، تمہاری طرف آنے سے پہلے شہر میں شکست خوردہ جو لشکری تھے انہیں سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر ان میں سے کسی نے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تو وہ مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بنا پر ہم دونوں باپ بیٹا ایک بار پھر قطب الدین ایبک کی طرف جاتے ہیں اور اسے اطلاع دیتے ہیں کہ شہر کے اندر بالکل سکون ہے، لوگ اطاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ ہیں، وہ جب چاہیں شہر میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جاتے جاتے میں شہر پناہ کے دروازے کے کچھ محافظوں کو بھیجوں گا کہ وہ نہروالا کے قلعے کے سارے دروازے بھی کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے اور راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں کمار دیوی داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے کسی قدر پریشانی سے راج کنول کو مخاطب کر کے پوچھا، ماتا، یہ پتا جی اور بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ راج کنول نے اس پلنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بول اٹھی، بیٹی، وہ دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے ہیں اور قطب الدین ایبک کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ایسا مسلح جوان نہیں ہے
جو دنگا فساد کھڑا کرے، لہٰذا وہ جب چاہیں شہر میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس جواب پر کمار دیوی کچھ اداس سی ہو گئی۔ آگے بڑھ کر وہ اپنی ماں راج کمل کے پہلو میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، انہیں مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، میں بھی اس موقع پر ان کے ساتھ جاتی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ کا راج کمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سوچتی رہی، پھر نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، بیٹا، تمہارے پتا جی نے تمہارے متعلق مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گی اور ایبا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گی۔ راج کمل جب خاموش ہوئی تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کمار دیوی کہنے لگی، ماتا، آپ نے درست سنا ہے، ایبا کے ساتھ ہم نے ماضی میں بہت زیادتیاں کی ہیں۔ ہم اسے راکشس، اپرادھی، دوشی اور نہ جانے کیا کیا خیال کرتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے راج کمل کہنے لگی، پر بیٹا، تم اس کے ساتھ کیسے رہو گی؟ اس سے تو تم نفرت کرنے لگی تھی۔ راج کمل اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں کمار دیوی بول اٹھی، ماتا، نفرت کرتی تھی، یہ ماضی کی بات ہے۔ ماتا، جس وقت وہ یہاں رہتا تھا میں نوعمر تھی اور کچی عمر کی دھن میں نے کئی غلط فیصلے کر دیے تھے۔ میں نے دھو گھڑی کی اپنی چاہت، سانس بھر کی راحت کی قدر نہ کی، اپنے رویے سے ایبا کے لیے چاندنی کی بارش کو لو کی لپٹوں میں تبدیل کرتی رہی۔ جب راج کماری رکی تو راج کمل کہنے لگی، پر بیٹی، تم نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی جب تک تم ایبا کو قتل نہیں کرو گی۔ تو اب تمہاری حالت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہیں اس سے شادی کر کے اور اس کے قریب جا کر اسے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی ہو؟ اگر بیٹا تمہارے یہ ارادے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لشکر میں رہنے سے باز رہو۔ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گی تو یاد رکھنا، مسلمانوں کے لشکر سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکو گی۔ راج کمل کی اس گفتگو کے جواب میں کمار دیوی سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، ماتا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ ایبا تو اب میرے لیے پوجا کے پھولوں، پریت کے رنگ، موتیوں، چندن کے پودے، تلسی کی ٹہنی سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بغیر تو میرا جیون ہی اب ادھورا ہے۔ ماتا، کیا میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا لوں کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں ایبا کے قریب جاؤں، اس سے معافی مانگوں، اسے منانے، اسے راضی کرنے کی کوشش کروں؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو میں آپ کا کہا ٹالوں گی نہیں، آپ کے پاس رک جاؤں گی۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں یہاں اس راج محل کے اندر جوگ بروگ میں پاپ کی موجوں کے اندھیروں، آدرش کے بھزم شدہ ملبے کی طرح زندگی بسر کر سکوں گی۔ ماتا، ایبا سے میری محبت اب لامحدود ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب رکی تب کچھ دیر تک راج کمل بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے کئی بار کمار دیوی کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے سرخ گال تھپ تھپائے۔ بڑی محبت اور چاہت میں وہ کہنے لگی، بیٹی، تمہاری سوچیں، تمہارے اندازے غلط ہیں۔ میں تمہیں جیون کے کشٹ میں تو نہیں ڈالنا چاہتی، نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہاں راج محل میں رہ کر پریشانیاں برداشت کرتی رہے۔ میں تمہارا سکھ چاہتی ہوں، تمہارے سکھ سے ہی ہمارا سکھ وابستہ ہے اور تمہارے دکھ سے ہی ہمارا دکھ وابستہ ہے۔ اگر تم ایبا کے ساتھ رہ کر پرسکون رہ سکتی ہو تو تمہارا اطمینان ہمارا اطمینان بن جائے گا۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن ایک بات ضرور کروں گی، میری بیٹی، ایبا کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہ کرنا۔ جب اس کے ساتھ ملو اور اس کے ساتھ گفتگو کرو تو یہ بھول جانا کہ تم راجکماری ہو۔ اس کے ساتھ اب محتاط ہو کر گفتگو کرنا۔ وہ اب شہاب الدین غوری کے لشکروں کا سالار ہے، اب ہمارے ہاں پڑا ہوا بے بس انسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سلطان شہاب الدین غوری کا منظور نظر بھی ہے، اس سے متعلق تمہاری غیر موجودگی میں ہمیں بڑی خبریں ملتی رہی ہیں۔ بیٹی، یہاں تک کہنے کے بعد راج کمل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، ماتا، آپ بے فکر رہیں، میں راج کماری کے دور کو بھول چکی ہوں، اور پھر میں اب راجکماری ہوں بھی نہیں، اس لیے کہ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے۔ اب نہ آپ رانی ہیں، نہ پتا جی راجا، نہ رام دیو راج کمار اور نہ میں راج کماری۔ اب ہم نہروالا میں عام لوگوں کی طرح ہیں۔
اس ایبا اور قطب الدین ایبک کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے پتا جی اور بھائی کو چھوڑ دیا، ہمیں راج محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ماتا، مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر یوں جانیے گا کہ میں وہاں ایبا کی داسی کی حیثیت سے رہوں گی۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیے گا اس کی آسائش، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گی، اس کے سارے کام ایک داسی بن کر کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ کمار دیوی کی اس گفتگو سے راج کمل مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر اپنی جگہ پر اٹھی، کمار دیوی کا ہاتھ اس نے تھاما، پھر کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، تم بھوک محسوس کر رہی ہوگی، میں پہلے تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، اس کے بعد پھر یہیں آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کمار دیوی اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے سے نکل گئی۔ دوسری طرف بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے۔ وہاں انہوں نے قطب الدین ایبک اور ایبا کو شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کا آدھا حصہ تو پڑاؤ ہی میں رکھا اور آدھے لشکر کو لے کر وہ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں بالکل سکون اور خاموشی تھی۔ سب سے پہلے شہر کے قلعے پر قبضہ کیا گیا۔ شہر کا نظم و نسق اپنے طور پر انہوں نے استوار کیا۔ شہر کے اندر ایک حاکم اور ایک قلعہ دار مقرر کیا۔ چند روز مزید ان دونوں نے نہروالا میں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر وہ نہروالا سے شمال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راج کماری کمار دیوی بھی ان کے لشکر میں شامل ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو چیتل سے ہوتی ہوئی گوالیار اور وہاں سے اپنا رخ بدلتے ہوئے دھول پور، متھرا اور وہاں سے ہوتی ہوئی دہلی کی طرف نکل گئی تھی۔ جس وقت وہ چیتل اور اجین کے درمیان کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر سفر کر رہے تھے، اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ اس موقع پر قطب الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، یہاں لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ ایبا نے قطب الدین ایبک کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر بلند آواز میں قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت پڑاؤ قائم کیا جا رہا تھا اور قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے گھوڑوں سے اتر کر پڑاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، جنوب مشرق کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ جب وہ ان دونوں کے نزدیک آئے تو وہ پہچان گئے، وہ ان کے مخبر تھے۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، لگتا ہے تم ہمارے لیے کوئی خبر لے کر آئے ہو۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ خبر اچھی ہے یا بری۔ آنے والوں میں سے ایک نے قطب الدین ایبک کو مخاطب کیا اور کہا، امیر، اب تک جہاں جہاں بھی راجپوتوں کو شکست ہوئی ہے وہاں وہاں سے سب راجپوت سمٹ کر اس وقت دو جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت کالنجر میں جمع ہے، دوسرا اس وقت بدایوں شہر میں مقیم ہے اور وہاں اپنی قلعہ بندیاں مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، اگر کالنجر اور بدایوں میں اپنی قوت کو بڑھانے والے راجپوتوں پر بروقت ضرب نہ لگائی گئی تو یہ مزید طاقت و قوت پکڑ سکتے ہیں۔ تھانے سر سے لے کر بنارس تک جو جگہ جگہ شکست خوردہ راجپوت بکھرے ہوئے ہیں اور سرگرداں ہیں، وہ کالنجر اور بدایوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دن بدن ان لوگوں کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر بروقت کالنجر اور بدایوں پر ضرب لگا دی جائے تو پھر آنے والے دور میں میرے خیال میں راجپوتوں کو کبھی مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہیں ہوگی۔ آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، راستے میں تم مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد از جلد سفر کرتے ہوئے دہلی کا رخ کرنا چاہیے۔ اب بولو، دہلی کا رخ کرنا ہے یا کسی اور سمت کا؟ جواب میں ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، دہلی کو تو فی الحال بھول جائیے، یہاں لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں تو لشکر کو صرف ایک شب آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کل یہاں سے کالنجر کی طرف کوچ کریں گے، پہلے کالنجر پر حملہ آور ہوں گے، اس کے بعد بدایوں کا رخ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کالنجر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت و قوت سے کام لینا پڑے گا۔ بہرحال کالنجر میں جمع ہونے والے راجپوتوں کے لشکر کو ہم کھلا نہیں چھوڑیں گے۔
ایبا کی گفتگو کا جواب قطب الدین ایبک دینا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا تھا جس طرف ایبا کی پیٹھ تھی، سامنے سے راج کماری کمار دیوی ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ ایبا نے جب اندازہ لگایا کہ قطب الدین ایبک اس کے پیچھے کسی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے، تب وہ ٹھٹکا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کمار دیوی آ رہی تھی۔ ایبا نے اپنا گھوڑا وہیں کھڑے رہنے دیا اور قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی یہیں رہیں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ لشکری کس ترتیب اور نظام میں پڑاؤ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کا انتظار کیے بغیر ایبا مڑا اور مخالف سمت چل دیا۔ جب وہ کمار دیوی کے پاس سے گزرنے لگا تب کمار دیوی کی انتہائی پیار اور مٹھاس اور شیرین لہجے میں آواز اسے سنائی دی، ایبا ذرا رکیں، میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہوں۔ اور آپ جا رہے ہیں؟ ایبا اس کے پاس سے گزر گیا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں اور میں ان کی نگرانی کرنے لگا ہوں، تم نے جو کچھ کہنا ہے قطب الدین ایبک سے کہہ لو۔ کمار دیوی بیچاری مایوس سی ہو گئی تھی، آگے بڑھی، قطب الدین ایبک کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ قطب الدین ایبک نے اس کے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی ڈھارس اور تسلی کے لیے کہنا شروع کیا، میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ یقیناً تم نے ایبا کو روکنے کی کوشش کی ہوگی، وہ رکا نہیں۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد یہ تم دونوں کی پہلی ملاقات ہے، خداوند نے چاہا تو بہت جلد تم دونوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پر میری بہن ایک بات یاد رکھنا، ہمت نہ ہارنا۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی میں ہمت ہارنے والی نہیں، ہمت ہارنے والی ہوتی تو یوں اکیلی آپ کے لشکر میں نہ شامل ہو جاتی۔ قطب الدین ایبک کمار دیوی کے ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا، پر اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ وہ اس جگہ آئے جہاں اس وقت قطب الدین ایبک اور کمار دیوی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی دنگ رہ گئی، اس لیے کہ آنے والے سواروں کے اندر دیوداس اور سنگرام بھی تھے اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر کمار دیوی کی خوشی اور اس کے اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر اس نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر میری زندگی کے سب سے بڑے 2 مجرم گرفتار ہو گئے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ یہ سامنے جو 2 گھوڑوں پر بیٹھے ہیں اور جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہیں، ان میں سے آگے والا دیوداس اور پیچھے والا اس کا ماموزاد سنگرام ہے، انہوں نے ہی مجھے اس کے تہوار سے اغوا کیا تھا۔ اتنی دیر تک آنے والے گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر قریب آئے۔ پہلے انہوں نے باری باری بڑی ارادت مندی اور عقیدت کے ساتھ قطب الدین ایبک سے مصافحہ کیا، پھر ان کا سرخیل قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر یہ جو 2 جوان گھوڑوں پر بیٹھے ہیں یہ دیوداس اور سنگرام ہیں، انہوں نے ہی ہماری بہن کمار دیوی کو اس کے تہوار سے اغوا کیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں ایبا نے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا، انہیں لانے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ پہلی بار ہم نے انہیں ریواڑی کے قریب گرفتار کیا، پر یہ دونوں ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گئے، جگہ جگہ بھاگتے پھرے، ہم بھی ان کا کھوج لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے رہے، آخر ہم نے انہیں اوج سے جا پکڑا۔ یہ وہاں اوشا دیوی کے مندر کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال امیر ایبا نے جو کچھ مقرر کیے تھے وہ ان کی طاق میں تھے، انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی اور آج ہم انہیں گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے کچھ سوچا، پھر آنے والے ان نوجوانوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر رکو، پڑاؤ قائم کیا جا رہا ہے، جو ہی خیمے نصب ہو جاتے ہیں اور ایبا اپنے خیمے میں منتقل ہوتا ہے، تم ان دونوں کو اس کے خیمے میں اس کے سامنے پیش کر دینا۔ اب ان دونوں کی سزا وہی تجویز کرے گا، اس لیے کہ اسی نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تم پڑاؤ کی طرف جاؤ، سیدھے ایبا کی طرف نہ جانا، ایبا کے پاس دونوں کو اس وقت لے کر جانا جب خیمے نصب ہو جائیں اور وہ خیمے میں منتقل ہو جائے۔ قطب الدین ایبک کے کہنے پر وہ لشکری دیوداس اور سنگرام کو وہاں سے لے کر ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، میری بہن سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں اغوا کرنے والے دونوں مجرم پکڑے گئے ہیں۔